اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، اگر آپ سورہ ملک کو دیکھیں، اس کے اسی طریقے سے آپ 30واں پارہ 30th پارہ جو ہے اس کے آغاز میں سورہ نبا جو ہے اس کی آپ پہلی آیت کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم کو واضح بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں آزمایا جائے اور ہماری آزمائش کی جائے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور آزماؤں گا، جان اور مال کے نقصان سے، آمدن میں کمی کے نقصان سے، اسی طرح خوف سے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا اصول جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ، کہ ضرور تم کو آزمائے گا اللہ بشیء کچھ یا کسی کا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، یعنی کہ ہمیں جیسے رمضان کے مہینے میں یہی پابندی جو ہے وہ ہمیں آزمائش کی دی گئی ہے کہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جائز چیزیں ایک خاص وقت تک، فجر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ ان کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ ہم ان کو پانی کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری وہ تربیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عام زندگی میں ہم موجود ہوں گے تو اس ٹائم پر ہم لوگ جو ہے وہ کیا واقعی وہ ان برائیوں سے یا ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں۔ وَلِلسَّیَّارَةِ، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہ جو لفظ سیارہ ہے، اس کا ورڈ ایک تو آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے سیر و سیاحت۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیر و سیاحت جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی مسافر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو گاڑی ہے اس کو سیارہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ان کے سفر میں جو استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ورڈ ہے جو ہمارے مطلب استعمال ہو رہا ہے اردو میں یا عام طور پہ مختلف عرب ممالک میں گاڑی کے لیے۔ تو اب کیا ہے کہ وَلِلسَّیَّارَةِ، ان کے مسافروں کے لیے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ آیت قرآن کی ایک ایسی جامع اور دل کو چھو لینے والی آیت ہے جو ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس آیت کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کی فضیلت، برکات اور اس کے عملی فوائد کو تفصیل سے ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آیت جو ہے بیسیکلی اصل میں اگر آپ اس کو جب ہم حکمت کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے۔ اب تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں، جو اگر کوئی نئے ہیں اور آپ پرانے لوگوں کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری جو پلے لسٹ ہیں ان سے ضرور استفادہ اٹھائیں۔ آپ مختلف ہماری گرامر کی پلے لسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ تجوید کے کورس کی بھی ہے، اس کے علاوہ آپ سورہ فاتحہ سے ہماری ایک آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ موجود ہے، اور اس کے بعد زوم کلاسز کی جو ہے وہ پلے لسٹ وہ بھی اویلیبل ہے۔ جو ہماری آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے اس میں صرف ایک لیکچر جو ہے وہ ابھی رہ گیا ہے، جس کے بعد ہماری زوم کلاسز کی وہ تمام کی تمام روٹین میں آگے کلاسز جو ہیں وہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ خیر وہ سلسلہ جو ہے جس فارمیٹ کے ساتھ میں وہ کر رہا ہوں وہ بھی جاری رہے گا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جو وہاں سے زوم کلاسز سے آگے چاہیں تو وہ اپنے اگر وہ فاسٹ موڈ میں چل رہے ہیں تو وہ وہاں سے وہ تمام لیکچرز جو ہیں آج تک جو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں وہ وہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت سورہ مائدہ کے لاسٹ پورشن میں پہنچ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور سوالات کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پچھلے رکوع سے پہلے اصل میں سورہ مائدہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، لیکن کچھ سوالات جو تھے ضمناً ان کے جو ہیں جس طریقے سے تمام ہم پچھلی صورتوں میں دیکھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے اینڈ میں جو سوالات جنریٹ ہو رہے تھے ان کے جوابات جو ہیں وہ دے رہے تھے، تو یہاں پر بھی ہم نے 2 سوال دیکھ لیے تھے، تو آج جو ہے وہ تیسرا سوال وہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم، لام کا مطلب ہو گیا لیے، لا یبلونکم، یا کا مطلب ہو گیا وہ،
اور یہ جو بلا ہے یہ مبتلا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ضرور تم کو آزمائے گا. کم ہو گیا تم کو، تو میں نے اس لفظ کو توڑ دیا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے. اگر آپ سورہ ملک کو دیکھیں، اس کے اسی طریقے سے آپ 30واں پارہ 30th پارہ جو ہے اس کے آغاز میں سورہ نبا جو ہے اس کی آپ پہلی آیت کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم کو واضح بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں آزمایا جائے اور ہماری آزمائش کی جائے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور آزماؤں گا، جان و مال کے نقصان سے، آمدن میں کمی کے نقصان سے، اسی طرح خوف سے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تو یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا اصول جو ہے یہ بیان کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ، کہ ضرور تم کو آزمائے گا اللہ بشیء کچھ یا کسی قدر، من سے السیدی، السید جیسے ہمارے اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے دام سیاد، مختلف شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو شکار کر لینا. تو سعید سواد سے ہے، اس کو سعید جو ہے یہ شکار کو کہا جاتا ہے. تنالہ، تو تنالہ اس تک پہنچتے ہیں، ایدکم تمہارے ہاتھ، و ریماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ اللہ معلوم کر لے، من کون یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے. فامن پس جو بھی، فامانی تعدا سو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے، فلاح تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والوں، اللہ تم کو ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کر لے ان سے بن دیکھے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا، اب آپ اس بات کو ہی دیکھیے گا کہ یہ بات، کیونکہ اب یہاں سے ہمیں جو سوال جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے الذین وہ لوگ جو ایمان والے ہوں، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا کہ تم نہ مارو، السید کس کو، شکار کو. یعنی کہ ایک چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ یہ جو شکار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ہم کو کھانے پینے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہمارے لیے یہ شکار جو ہیں جائز، جو جانوروں کے شکار ہیں، جیسے ان کو جب انسان شکار کر لیتا ہے تو وہ جائز ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا کہ تم نہ مارو، السید شکار کو، وانتم جب کہ تم ہو، حرم حالت احرام کے اندر. ومن اور جو قتلہ اس کو مارے گا، ان کے قتل کرے گا، منکم تم میں سے، متعمدن تو جان، یہ عمد کہتے ہیں آپ کی ارادتاً، عمد سے ارادے سے نکلا ہے کہ متعمدن کے جان بوجھ کر، فجزاؤن تو بدلہ ہے، مثل برابر، ما جو قتلہ جو وہ مارے، من سے، من النعمی انعام سے. آگے جو ہماری صورت آنے والی ہے سورہ انعام، اس سے بھی آپ یاد رکھیے گا، انعام جو ہے وہ مویشی کو کہا جاتا ہے، تو اسی کے نام پر اس صورت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ من النعامی مویشی سے، یحکم فیصلہ کریں، بھی اس کا، ذوا عدل دو معتبر، منکم تم میں سے، ہدین ہدیہ ان کے جو نیاز کعبہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہدین نیاز، بالغہ پہنچائے، الکعبۃ کعبے کو، او یا کفارتن یا کفارہ و تعامن کھانا، مساکینہ محتاج، او یا عدل یا برابر ہے، ذالک اس میں، سیامن روزے رکھنا، لی یذوقوا تاکہ چکھے، وبال امرہ، وبال امرہ اپنے کام کی اپنے کام کی سزا. وبال یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وبال جان ہے، وبال کام ہے، یہ وبال الامر ہی، اور اپنے کام یعنی کہ جو کیے ہیں ان کی سزا. عفا اللہ اللہ نے معاف کیا، اما سے جو سلف یعنی کہ جو پہلے گزر چکا. ومن اور جو عادہ پھر کرے گا، فینتقم تو انتقام سے ہے، یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لے گا اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا. اچھا، اب یہ جو آیات ہیں ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جہاں سے آغاز ہوا آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے
کہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، ضرور تم کو اللہ آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّیِّدِ، شکار کے ذریعے سے، تَنَالُهُ أَیْدِکُم، اس تک پہنچتے ہیں، ایدکم تمہارے ہاتھ، و رماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ من یخافہ کہ کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیبی بن دیکھے، فامانی تدا من فامن پس جو اعتدا زیادتی کی بعد اباد ذالک اس سے فلاح تو اس کے لیے عذاب علیم، یعنی کہ اب ایک شکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا جو اصول ہے وہ رکھا ہے۔ اب یہ آزمائش کا اصول آپ اس کو اس طرح سے جان لیں کہ ہمارے زندگی میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اب ہماری تربیت کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں جو جائز ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی روک لگا دیتا ہے، ان کو ممنوع قرار دے دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ واقعہ آپ کو نظر آتا ہے، واقعہ سبت کے دوران کہ مچھلیاں پکڑنا جو ہے وہ جائز تھا، لیکن ان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک یوم سبت کے دن جو ہے وہ پابندی لگا دی، اور اس پابندی کے دوران جو ہے وہ ان کو منع کر دیا گیا، اور اس کو واقعے کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں، یعنی کہ ہمیں جیسے رمضان کے مہینے میں یہی پابندی جو ہے وہ ہمیں آزمائش کی دی گئی ہے کہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جائز چیزیں ایک خاص وقت تک، فجر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ ان کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیتے ہیں، ہم ان کو پانی کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری وہ تربیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عام زندگی میں ہم موجود ہوں گے تو اس ٹائم پر ہم لوگ جو ہے وہ کیا واقعی وہ ان برائیوں سے یا ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ دور رہنے کی ممانت کر دی، جبکہ وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ تو حج کے موقع پر اب لوگ یا عمرے کے موقع پر ہدی کے جانور جب لے کے نکلتے تھے، اور ساتھ جو ہے ان کو وہاں پر کچھ آزمائش جو ہے وہ ان کو دے دی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ویسے شکار جو ہے وہ جائز ہے، لیکن حج کے موقع پر ان کو شکار کی ممانعت کر دی گئی، اور اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن آگے ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کس طریقے سے خشکی کے بالکل ممنوع ہے، یا سمندر یا دریا میں جو جانور ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر اصل چیز جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے اس آیت میں دوبارہ سے اس کو پڑھتا ہوں، اگلی آیت کو ذرا اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا کہ تم نہ مارو سید شکار، وانتم جب کہ تم حرم حالت احرام میں، یعنی کہ جب احرام کی حالت احرام باندھ لیے جائیں گے اور آپ حج یا عمرے کے لیے نکل جائیں گے تو وہاں پہ اب یہ شکار جو ہمارے لیے جائز تھے وہی جائز چیز جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اور ومن اور جو قتل اس کو مارے گا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل، اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے کوئی شکار جو ہے وہ کر لیتا ہے اس حالت میں، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی مثل کیا ہوگی، ماں جو قتل جو وہ جب مارے، من نامی کسی مویشی میں سے، تو یحکمو تو وہ فیصلہ کریں بھی اس کا ذو عدل دو معتبر، یعنی کہ دو انصاف کرنے والے، منکم تم میں سے، حدین اس نیاز کعبہ کے بارے میں بالغہ پہنچائے، الکعبۃ کعبہ کو، او یا کفارۃ یا کفارہ ہو، طعام کھانا مسکینوں کا، او عدل یا برابر ہو، ذالک یہ صیام روزے، لیذوقوا تاکہ چکھے، وبال امری اپنے اس کام کی سزا۔ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب آپ جا رہے تھے حج یا عمرے کے لیے تو راستے میں کسی شخص نے جان بوجھ کر جو ہے وہ شکار کر لیا۔ اب وہ جو اس نے شکار کیا وہ شکار جو ہے وہ جس نوعیت کا بھی شکار تھا، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ ہرن کا شکار کر لیا، فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اب ہرن کا شکار کر لیا تو اب اسی جیسا جانور جو ہے وہ اب اس کے کفارے کے طور پہ وہ پہلے تو اس کو ذبح کرے گا، اور اس کو پھر وہ جانور کو خانہ مطلب ہدی کا جانور بنا کے نیاز کعبہ کے لیے پہنچائے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے ان کے اس کے لیے ایک بات اور کہ اب وہ جانور فرض کریں وہ جانور جو اس نے شکار کیا وہ اویلیبل نہ ہو، اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اب وہ کسی منصف دو افراد جو ہیں ان کو اپنی سوسائٹی میں سے ان کو جو ہے وہ جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا، اور وہ دو افراد جو ہیں وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کے بدلے میں کون سے جانور جو ہے وہ اس کو جو ہے قربان کریں تاکہ اس کا بدلہ ہو سکے۔ اور اگر فرض کریں وہ نہیں، اس کو جانور کی حیثیت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا وہ اویلیبلٹی پاسبل نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کا جو کفارہ ہے
اب اس کا کفارہ جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعداد نہیں بتائی، وہ دو لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کریں گے، اور ان کے اوپر وہ آپشن جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ ان کو کہ کفارہ کیا ہے، کھانا مساکین، مسکینوں کا، آپ کتنے مسکین ہوں گے وہ دو لوگ فیصلہ کر لیں گے، او عدل یا برابر، ذالکہ یہ سیامن، یا اس کے بدلے جس طرح سے پہلے ہم نے قسم کا کفارہ دیکھا تھا پچھلے رکوع میں، تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر روزے جو ہے وہ رکھیں گے، اگر وہ مسکین کو کھانا نہیں، سیام روزے رکھیں گے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو اب یہ کیا تھا کہ لی یذوقو، تاکہ وہ ذائقہ کرے، یعنی کہ وہ چکھے وبال امری، اپنے اس کام کا جو اس نے کیا تھا اس کا انجام جو ہے، یعنی کہ اس کی سزا جو ہے اس کو وہ چکھے۔ اف اللہ، اللہ نے معاف کیا، اما اس سے جو سلافہ جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو لوگ طریقے اختیار کر رہے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ گزر چکے، ومن، اور جو آدھا پھر کرے گا، فینتقم، تو اللہ بدلہ لے گا، اللہ منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوہلا، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، سید البحری، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے خشکی کے جانور جو ہیں وہ تو حرام کر دیے گئے، لیکن جو سید البحر یعنی کہ جو پانی کے جانور ہیں، یعنی کہ مچھلیاں وغیرہ جو ہیں، وہ طعام ہوں، اور اس کا کھانا، متاعن، جو تم کو فائدہ دیتا ہے، لکم، تمہارے لیے، وللسیارتی، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہ جو لفظ سیارہ ہے، اس کا ورڈ ایک تو آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے سیر و سیاحت، آپ کو معلوم ہے کہ سیر و سیاحت جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی مسافر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو گاڑی ہے اس کو سیارہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ان کے سفر میں جو استعمال ہوتی ہے، تو یہ وہی ورڈ ہے جو ہمارے مطلب استعمال ہو رہا ہے اردو میں یا عام طور پہ مختلف عرب ممالک میں گاڑی کے لیے۔ تو اب کیا ہے کہ وللسیارتی، ان کے مسافروں کے لیے، وحرم، اور حرام کیا، علیکم، تم پر، سید البر، ان کے جنگل، یعنی کہ جو زمینی خشکی جو جانور ہیں ان کا جو شکار ہے، کہ سید البر، ان کے آپ جنگل کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ خشکی کا شکار جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، سید کا مطلب ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ سید البر جو خشکی کا شکار ہے، ماں جو تم ہو حرمن، حالت احرام میں، کہ جس وقت تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا جو شکار ہوگا وہ حرام ہوگا، اور جو دریا یا سمندر میں بعض اوقات ایسی نوعیت ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ یعنی کہ آپ جب زیادہ راہ لے کر خشکی میں چلتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ اپنی خوراک کے لیے کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شکار جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں ہے، لیکن سمندر یا دریا میں جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی اور انتظام بعض اوقات کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا اور کہا کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو الیہ، اس کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جعل اللہ، جعل، بنایا، اللہ نے، الکعبۃ، کعبے کو، البیت الحرام، احترام والا، بیت کہتے ہیں گھر کو، حرام کہتے ہیں، حرمت سے ہے یہ ورڈ، یعنی کہ احترام والا گھر، قیامن، قیام کا باعث ناسی، لوگوں کے لیے، وہ شہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور حرام میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حرمت والے مہینے، والحدیہ، اور قربانی، والقلائد، اور قلائد پٹے والے جانور۔ آپ کو میں نے اس ورڈ کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ ہمارا یہ جب ورڈ آیا تھا قرآن پاک میں تو میں نے وہاں پہ یہ ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ورڈ قلائد جو ہے بیسیکلی قلادہ کہا جاتا ہے، پٹے جو کسی جانور کے گلے میں، جیسے گائے کے گلے میں ایک پٹا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، بیل کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اور یہیں سے ایک ورڈ جو ہے ہمارے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے مقلد اور غیر مقلد کا، ان کے کچھ لوگ جو خاص ایک مکتب فکر سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جیسے کسی امام کی تقلید کرنا یا کسی خاص مکتب فکر کی تقلید کا ورڈ جو ہے یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ورڈ بیسیکلی یہیں سے آپ کا نکلا کہ اس میں کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر ہی اسٹاپ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر قلائد کی جو بات آ رہی ہے کہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جاتے ہیں، تو اس ورڈ کو یاد کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کے یاد رہے کہ آگے اللہ تعالیٰ یعنی کہا کہ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، الحدیہ، اور قربانی، والقلائد، اور پٹے پڑے ہوئے جو جانور ہیں، ذالک، یہ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، سے معلوم ہے، ما جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی میں ارض، زمین میں ہے، وان، اور یہ کہ اللہ بکل ہر شیء، چیز، علیم، جاننے والا ہے۔ اب اس بات کو ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ جعل اللہ الکعبہ، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو کیا بنایا ہے، حرمت والا گھر، قیامن، قیام کا باعث بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، اور یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے اپنا ہماری ایک نشانی، ہر ملک میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف نشانیاں اپنے لیے بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارا ایک فلیگ ہے، ہمارا جھنڈا ہے، یا ہمارا کوئی کیپٹل ہو گیا فار ایگزامپل، اس کو ہم اپنی ایک نشانی کے طور پہ بنا لیتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ ہے اس کو اصل میں حرمت والا گھر جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
اب وہ جو حرمت والے مہینے ہیں جس کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جو حج کا خاص طور پہ جو سفر میں 3 مہینے استعمال ہوتے تھے، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ عمرے کے لیے ایک مختص کیا گیا تھا، جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے کہ جس میں لڑائی اور جنگ و جدال جو ہے ان کی اجازت نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ہدی کے جانور ہیں اور جو قلائد ہیں، یعنی کہ وہ تمام ہدی کا جانور کس کو کہا جاتا تھا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو میں سے شاید بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو آج کل، کیونکہ ہمارا یہ رواج نہیں رہا کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ بھی بیسکلی اس ٹائم پر جانور جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائے جاتے تھے اور قربان کیے جاتے تھے، ان کے گلے میں ایک پٹے ڈال دیے جاتے تھے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یا اللہ کے خانہ کعبہ کی نیاز کے لیے، نیاز کعبہ کے لیے یہ جانور لے کے جائے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہماری صلح حدیبیہ میں واقعہ ہوا تھا، اور اس ٹائم پہ جو جانور ساتھ لے کے جائے جا رہے تھے، ان جانوروں کو کیونکہ آگے وہ عمرے پر نہیں گئے تو حضور پاک نے پھر ان کو وہیں پہ قربان کیا، اور وہ واقعہ آپ کو صلح حدیبیہ کا پورا معلوم ہے۔ تو میں صرف یہ آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمارے عمرے کے لیے بھی یہ ایک رواج ہے، اور اسی طریقے سے جو حج پہ ہمارے ہاں قربانی ہو رہی ہے، تو وہ قربانی جو ہے اس وقت ہمارے جتنے بھی حضرات جو حجاج ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیسکلی جو قربانی کر رہے ہیں وہ کون سی قربانی کر رہے ہیں؟ حج اور عمرے کو ملانے کی قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم سورہ بقرہ میں اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ اب تمام کے تمام جو جانور جب حج کے لیے جو قربان کیے جائیں گے یا عمرے پہ جو قربان کیے جائیں گے، وہ خاص جانور پٹے جن کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ نیاز کعبہ کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آگے ذالکہ یہ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم سے جانتا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما جو فی الارض زمین میں ہے، وان اور یہ کہ اللہ بکل ہر شیء ان چیز علیم جاننے والا ہے۔ ان چیزوں کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیاز کعبہ اور یہ تمام ان کو شاعر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو شاعر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ میں آپ کو جس طرح سے شروع میں بتایا کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان نشانیوں سے انسان کی تربیت کرتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ احرام کیوں باندھا گیا ان حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، بال کیوں منڈوائے گئے، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ شکار جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جھگڑا اور یہ تمام چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حج کے جب آپ لیے یا عمرے کے لیے نکلتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں تو کوئی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام شاعر اللہ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آزمائش کے اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت سے آپ کے اس نفس کو ٹیون کیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم جان لو ان یہ کہ اللہ شدید یعنی کہ سخت ہے عقاب عذاب دینے میں، وان اور یہ کہ اللہ غفور بخشنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ماں آگے اللہ آ گیا، تو اس ماں کا مطلب جو ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے ہاں اس کا مطلب جو ہے کہیں پر نہیں اور کہیں پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو ماں نہیں علی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ رسول کے ذمے نہیں ہے، الا سوائے البلاغ، ان باتوں کو پہنچا دینا۔ واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ کل کہہ دیجئے آپ، لا نہیں یستوی، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا نہیں یستوی برابر نہیں ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے نا استوا، یستوی کا مطلب ہے برابر، لا کا مطلب ہے نہیں، الخبیث ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اور خواہ، ولو اور اگرچہ کہ اعجبا کا نہیں تمہیں اچھے لگے، کثرت الخبیث ناپاکی کی، فتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والوں، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم لوگ جو ہو وہ فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت اس کا محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں، اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والوں، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے مویشیوں میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا۔ یہ یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا حاصل کر سکیں۔
اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے قافلوں کے زیادہ راہ کے لیے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اس کے قریب نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اور اللہ نے حرمت والے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فرفتہ کرنے والی ہو۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آپ اس آیت میں، آخری آیت میں خاص طور پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ کبھی بھی برائی اور اچھائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارا آغاز ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جس وقت شراب اور جوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے وہ شیطانی اور نجس کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کی جو برائی ہے وہ ان فائدوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو کبھی بھی برائی جو ہے وہ پاک چیز کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ دیکھو تم عقل والے لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اگر وہ عقل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک چیز اور بھی گزارش کروں گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے سبق کے اختتام پہ نیر باجی موجود ہیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے بہت انہوں نے مجھے اپنے یوں سمجھنے کے بالکل بھائی اور بیٹی کی طرح انہوں نے مجھے اپنا محبت بھی دی۔ خاص طور پہ میرے وہ حج کے ساتھی تھے، اور مجھے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں ریاض الجنت میں ان کو وہ ویل چیئر پہ کیونکہ انہوں نے جانا تھا تو میں ان کو لے کر گیا تھا، تو میری آنکھوں میں جس طریقے سے روضہ رسول پہ وہ ان محبت سے وہ دیکھ رہے تھے اور ان کی جو خوشی تھی تو آج بھی میری آنکھوں میں موجود ہے۔ تو ہم ان کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی ایک ان کے لیے ہماری طرف سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی چیز ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد دعائیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں انسان کے۔ تو ہم آپ سب سے گزارش ہوگی کہ ان کے لیے ضرور ان کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیر باجی آپ کو بھی ہم افسوس جزاک کرتے اللہ، ہیں، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین۔ حمدان آنٹی، آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ شروع سے سبق کو پلیز پڑھنا شروع کریں۔ سلمان آپ بھائی اپنا چھوٹا سا ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی نا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں ان کی تدبر جو کرنے والی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے روزے پہ ہم رمضانوں میں ہم رک جاتے ہیں، حلال چیز سے بھی ہم اللہ تعالیٰ جہاں پہ روک دیتا ہے، تو آزمائش کی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہم سب لوگوں کے ساتھ زندگی میں پورے سال کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی غلط کام کر جا سکتے ہیں، جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی ناجائز کام ہم کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو وہاں پر ہے نا ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی سی دیر کا ہمیں فائدہ تو دے جائے گا، لیکن اس کے بعد میں ہے نا یہ آزمائش میں ہم یہاں پر فیل ہو جائیں گے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چند مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہے نا کوئی وہ بےایمانی کر جائیں یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں، تو وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہوتا ہے اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور میں نے اب اسی لیے مینشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقام پہ، یعنی کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ 30 پارہ جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ پیدا اسی لیے کیا ہے کہ میں تم کو آزماؤں، اور یہ جو آزمائش ہے اسی کی بنیاد پہ ہماری جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیاری کرواتے ہیں شیطان سے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں آتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے لیے رمضان میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا مورال اور ہماری تمام چیزیں ان میں بہت چینجنگز آ جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بھی چینجنگز آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر وہ اس کی روح کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر بہت ساری چینجنگز جو ہیں وہ یقیناً آتی ہیں، ان کی فیلنگز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔
آپ عمرے پہ جاتے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ہے حرمت والے گھر ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ کے ایک دم کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. وہاں پہ آپ جب اللہ کے گھر کو پہلی نگاہ آپ کی پڑتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کا احساس ہوتا ہے. میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی دبئی میں، ہم لوگ کمائن مل کر گئے. تو ان کی موٹیویشن جو تھی وہ زیادہ روزہ رسول کی تھی، یعنی کہ وہ وہاں پہ مدینہ ان کے بار بار کے جی، ان کا دل بھی یہ تھا کہ ہم وہاں پہ زیادہ ٹائم گزاریں گے. لیکن جس ٹائم پہ وہ خانہ کعبہ میں پہنچے تو آپ یقین کریں ان کی سچویشن ہی چینج ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ اور حرم میں ہم نے زیادہ ٹائم گزارا، اور روزہ مبارک پر ہم نے جتنے ہمارے پاس ڈیز تھے اس کا ہم نے پورشن وہاں پہ کم کیا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی جو اٹریکشن تھی وہ مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی کہ ہم لوگوں نے مل کر پھر اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا. تو میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں جو بات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے. تو حمدان جی آپ اپنا اگر مائک اوپن کریں تو پلیز شروع کر دیں. آل رائٹ، میرے خیال میں اعوذ جی پڑھیں گے باللہ آپ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا، اے الذین لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لَیَبْلُوَنَّکُم، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ بِشَیْءٍ، کسی ایک چیز سے، سائن کی شکار میں سے، تنالوہ کے پالیں گے اس سے، ایدیکم ہاتھ تمہارے، وَرِبَاحُکم، اور رماحُکم تمہارے نیزے، لِیَعْلَمَ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من کون، یخاف رکھتا ہے اس سے، بالغیب غائبانہ طور پر، فما تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالکا اس سے، فلاح تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ تم سب مارو، الصیدا شکار کو، وانتم حالانکہ تم حرم احرام میں ہو، ومن، اور جس نے قتلہ مارا اسے منکم تم میں سے، وہ متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے، فاسیتو جزا بدلہ ہے، مثلو مانت ماں اس کے جو قتلا اس نے مارا، من آمی جبایوں میں سے، آمی یہ لفظ دوبارہ نا اس کی زبر الف پر ڈالی، آمی جبایوں میں سے، یا کونو فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، زبا دو عدل والے، من کم تم میں سے تم حد یا یم بطور قربانی، لا ابھی بھی بالغا پہنچنے والی، الکعبہ کی کعبہ تک، او یا کفارہ ہے، تو آمو کھانا کھلانا، مساکینہ چند مسکینوں کا، او یا عدلو برابر ہے، ذالکا اس سے، سیامن روزے رکھنا، لیذوقوا تاکہ وہ چکھے، وبال ہم رہی اپنے کام کا، آفا درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے، اما اس سے جو سالف گزر چکا، ومن اور جو کوئی آدھا لوٹا، فید تقیموں تو انتقام دے گا، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، انتقام دینے والا ہے. جزاک اللہ آنٹی، نے ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے. آگے احمد آنٹی سے آپ پڑھ لیں.
اور میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک دفعہ ابھی یہ پڑھ لیتے ہیں, آپ لوگوں نے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں آپ ہینڈ اپنے ریز رہنے دیں, تو کیونکہ شاید سرفراز بھائی کہہ رہے تھے کہ اینڈ میں انہوں نے کچھ جانے کا پرابلم ہے, تو میں اس کا آیت الکرسی آج ہم نے کرنی ہے, بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, تو وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں اور باقی سننے والا پورشن جو ہے وہ پھر ہم اس کے بعد کر لیتے ہیں, آپ جیسے مشورہ دیں. تو ابھی اس کو رکوع کو مکمل کر لیتے ہیں. جی احمد حیدی صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے سعید الشکار البحری سمندر کا طعامہ اور اس کا کھانا متاعن فائدہ مند ہے لکم تمہارے لیے بڑی سیارہ اور قافلے والوں کے لیے. وہ حرمہ حرام کر دیا گیا لیکم تم پر سید الشکار البری خشکی کا ماں جبکہ تم ہو حرمہ احرام میں. بتقو اور ڈرو اللہ سے اللہ سے وہ جو الہی طرف اسی کے توشرون تم لٹائے جاؤ گے, تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل بنایا اللہ نے الکعبہ کعبے کو البیتا گھر الحرامہ حرمت والا قیام کا ذریعہ للناسی لوگوں کے لیے والشہر اور ماہ الحرامہ حرمت والا والحجہ اور قربانی والقلائد اور پٹے والے جانور. ذالکہ یہ اس لیے کہ لتعلموا تاکہ تم جان لو انا کے بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے اور ماں اور جو فی الارضی جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے. وانا اور بے شک اللہ بکلی ہر شیء چیز کو علی خوب جانے والے. نیچے آگے کر دیں آگے سرفراز بھائی کو. جی علم اور جان لو انا بے شک اللہ شدید سخت ہے العقاب سزا دینے والا. ما انا اور بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم اور رحم کرنے والا ہے. ماں نہیں اللہ پر رسول پر اللہ مگر البلاغ پہنچا دینا. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ماں جو کچھ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو اور ماں اور جو تم چھپاتے. جی کل کہہ دیجئے لا نہیں یستوی برابر الخبیث ناپاک و طیب ناپاک کے اور اگرچہ آجابہ کا بھلی لگے تمہیں کثرت الخبیث ناپاک کی فتح کو پس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. صدق اللہ علیہ. جی آپ لوگ ایگری ہیں؟ جی میں پہلے آیت الکرسی کر دوں. آلرائٹ سرفراز بھی اگر اسکرین شیئرنگ آف کریں تو میں اسکرین شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کر لوں اگر چھوٹا سا. کیجیے پلیز. بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضانوں میں تو ہم نا بڑے ڈرتے ہیں اور پانی بھی نہیں پیتے بغیر کوئی سامنے نہیں ہوتا تب بھی, لیکن پھر عام دنوں میں ہمارے یہاں یہ برائیاں مسلمانوں میں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ رشوت بازاری, 2 نمبری اور لوگوں کے ساتھ زیادتی, حق تلفی, لوگوں کا حق نہیں دینا, وراثت میں حصہ نہیں دینا, یہ سب اتنی زیادہ برائیاں کیوں ہیں پھر مسلمانوں میں؟ سر اس کی وجہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی اگر پہچان اس کو آ جاتی ہے, اور پہچان جو ہے وہ کیسے آئے گی کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ جی اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے. انسان جب بھول جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی یعنی کہ وہ سمجھتا ہے شاید وہ یہاں پہ ہمیشہ رہے گا, حالانکہ چند روزہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند سیکنڈ کی زندگی جو ہے وہ صرف اس کے اوپر بیس کر رہی ہے. آپ کی پوری زندگی اگر آپ قیامت کے دن کی زندگی سے آپ اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو پرابلم یہی ہے کہ آخرت جو ہے وہ آپ اگر یاد رکھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پچھتاوا ہوگا, اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ یہاں پہ اپنے لاس بھی اگر آپ کو کسی فیلڈ چیز میں ہو رہا ہوگا تو آپ یقیناً وہ لاس بھی کر پائیں گے. باقی یہ ہے کہ یہ آپ اگر دیکھیں تو اصل میں تو انسانیت کا پورا مقدمہ ہی اسی چیز کے اوپر بیس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ پیغمبر بھیجے, ہمیں خیر اس کی ایگزیکٹ تعداد کا تو نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہی بات سمجھائی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ زندگی میں جیسے یہاں پہ کہ بعض اوقات کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وقتی طور پہ مل رہا ہو. اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر آپ کو دنیا میں بعض اوقات جب تکلیفیں بھی ملتی ہیں, جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ تکلیفیں بھی بیسکلی آپ کے لیے بعض اوقات بلیسنگز ہوتی ہیں, وہ تکلیفیں آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں. اور اس میں آپ جو ہے حضرت یوسف کی پوری زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا, اس کے بعد سارے معاملات کو وہاں پہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ ان کو ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان اور ہماری یہ ساری چیزیں, اور بار بار جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے قرآن پاک, تو اس کو اگر آپ یاد دہانی کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً آپ کو جو ہے وہ یاد رہے گا. اور دوسرے آپ سے جو لوگ جنہوں نے یہ 4 لوگ تھے ہینڈ ریز کیے ہوئے تھے, تو آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیے گا, ہم اس کے بعد جو ہے پورشن کی طرف چلتے ہیں. سر یہاں تک کلیئر ہے یا آپ کا اور کوئی کویشچن ہے؟ سر نے سوال کیا کہ لائک ہم لوگ کیوں اس طرح ہیں
تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے مقصد کا ہی نہیں پتا اور ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہاں جہاں پہ ہم لوگوں کو رشوت بھی دینا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو ہر دوسرا غلط کام کرنے، مطلب ہمارا معاشرہ اسی طرح ہے کہ وہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا نہیں پتا۔ جی میں اس بالکل میں ایک بات مدعا سلمان بھائی، جن میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، کتاب سے فرحانہ بھی بات کر رہی ہوں۔ جی پلیز۔ کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور آپ نے جب یہ شروع کیا ترجمے کے ساتھ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شکر الحمدللہ ہم لوگ کچھ تو لوگ جو ہے نا قرآن کے اس سے فیض یاب ہوں گے ترجمے سے۔ ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے تم لوگ خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو ہم لوگوں کے یہ جو چیزیں ہیں نا، چونکہ ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، اس لیے یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی چیزیں کہ ہم کسی تو فراڈ کر لیں، جھوٹ بول لیں۔ یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں نا جو بس ابھی انہوں نے کی ہیں، مجھے نام ذہن سے نکل گیا ان کا۔ ہم تو سر جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، سرفراز سرفراز، ہم تو جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، ہم تو بڑے آرام سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سارا دن گھر میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ضمیر اور مردہ اس سے ہو کیا چکے ہوتا ہے، ہیں۔ اور اس کی نہیں وجہ ہم سے کیا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں اڈاپٹ کرے ہمارا جھوٹ کو۔ تو میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ ہم جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد سارا ہمارا ایٹماسفیئر پازیٹیو ہوتا ہے، جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہماری ساری ارد گرد چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں۔ تو میرا تو بڑا بلیو ہے اس میں، تو بڑا کام کرتی ہوں اس کے اوپر الحمدللہ۔ اس آج لیے کی جھوٹ جو نہیں ہماری بولتا۔ یہ میں نے جو آیت الکرسی کو جو چوز کیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا آج اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب بھی یہاں سے آپ کو اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ آیت قرآن کی ایک ایسی جامع اور دل کو چھو لینے والی آیت ہے جو ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس آیت کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کی فضیلت، برکات اور اس کے عملی فوائد کو تفصیل سے ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آیت جو ہے بیسکلی اصل میں اگر آپ اس کو جب ہم حکمت کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پہچان لیں گے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ برائیاں کیوں کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے کیوں انسان جو ہے وہ بعض اوقات بہت یعنی کہ اس کو بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فحاشی بھی کر رہے ہیں، لوگ شرابیں بھی پی رہے ہیں، لوگ جو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں، کہیں کسی کا حق مار رہے ہیں، کہیں کسی کی وراثت جو ہے اس کو جو ہے وہ قابو کر رہے ہیں، کہیں کسی پہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، کہیں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ابھی تک اس طرح سے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ تو آج ہم اس کی پہچان جو ہے اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ جو آیت الکرسی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی 810 نمبر کی ایک روایت ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے اس کو، یعنی کہ اس کے آپ اگر جاہو جلال کو دیکھیں تو حضور پاک نے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہر لگا دی ہے کہ یہ کتنی عظیم اور کتنی بڑی آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم پہلے اس کا عربی متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میں لفظ بلفظ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، بامعرفت بھی ایکسپلین کروں گا۔ ویسے تو آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگی، لیکن جس پرسپیکٹو سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوٹل اس آیت کے اندر ہم اگر ٹوٹل جملوں کو دیکھیں تو وہ تقریباً 9 جملے ہیں۔ آپ کا یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو ہے وہ ایک تعریف جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور ہم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ بیسکلی سورہ بقرہ کے اختتام پہ ہے، اور پوری سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور بنی اسرائیل جو ہے ان کو مخاطب کیا، خاص طور پہ یہود کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کفار کو بھی ایڈریس کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کو اپنا جو تعارف پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ لا نہیں الہ، اس کی سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، الا سوائے، اب سوائے ہوا وہ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 2 نام چوز کیے ہیں، ایک حیو اور ایک قیوم، کہ جو حیو ہے اور جو قیوم ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہ وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ موجود ہے. اور اسی طریقے سے جو اس کا آخری آیت الکرسی کا اگر آپ جملہ دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 2 نام جو ہیں وہ چوز کیے ہیں کہ وَهُوَ العلی العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دی، یہاں پہ الف کی یہ کے ساتھ جب یہ لام لگ گیا تو اعلیٰ سے یعنی کہ دی بیسٹ، یعنی کہ سب سے برتر ہے اور سب سے عظیم ہے، العظیم ہے، خالی عظیم نہیں بلکہ العظیم ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو بات ہے، ایک بات میں اور بھی ساتھ ان اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ان کی بیس کے اوپر اپنے نام رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جیسے عبد الرحمن ہو گیا، جیسے عبد الرزاق ہو گیا، جیسے عبد القیوم ہو گیا. لیکن بعض اوقات جانے انجانے میں وہ لوگ جو ہیں وہ نام سے عبد ہٹا دیتے ہیں اور خالی جیسے قیوم بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گمراہی کی بات ہوگی. اور جب بھی یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ لیے جائیں تو وہ عبد کے ساتھ لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے غلام، یعنی کہ اصل میں اس قیوم ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ حیات اور جاوید رہنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹی بیان کی اور کہا کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یعنی کہ اب ایک پوائنٹ کیا کہ لا نہیں تاخذو، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نہیں پکڑتی ہے سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے. کہ اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنی کوالٹی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو زندہ اور جاوید ہے، اور آپ اس کی اب جو لاسٹ جو سینٹینس ہے کہ ولا یعود حفظہما، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے اوپر جو زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جب وہ حفاظت کرتا ہے ان دونوں کی، تو ساتھ کہا کہ وہ عظیم اور بہت بڑا بھی ہے. تو آپ کو میں یہ چیزیں آپس میں ان جملوں کو اگر آپ کو ریلیٹ کر کے اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک ہمارے یہاں ہم سیکیورٹی گارڈ کی ایک جاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بعض کا سیکیورٹی گارڈ فار ایگزامپل CCTV کیمراز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کیمراز کو دیکھ رہا ہے اور وہ مانیٹر کر رہا ہے تمام چیزوں کو. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بعض اوقات ان کو دیکھتے 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 وہ تھک جاتا ہے اور اس کو کہیں نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آخری سینٹینس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ تھکتا ہے اور ان حفاظت سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند آتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ موت جو ہے ایک انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ایک ہر روز موت آتی ہے کہ جس کو ہم نیند کہتے ہیں، اور اس میں انسان کا اپنے دماغ سے ان سے تعلق جو ہے وہ ایک قسم کا کٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک کائنات ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ لہو، اسی کے لیے ہے، ماں جو فی میں السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارض زمین میں ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے رب کو جب پہچاننا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پہچانیں گے کہ وہ سب چیزوں کا وہ اصل میں مالک ہے، وہ بادشاہ ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو سورہ آل عمران کے اختتام پہ میں نے جب اولو الالباب کی ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، کیونکہ وہ ڈیٹیل آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اولو الالباب کی جو ڈیٹیل ہے اس میں میں نے آپ کو سائنٹیفکلی بتائی تھی بہت ساری باتیں، جس میں آپ نے اپنے رب کو جب پہچاننا ہو، عقل والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں کہ لہو، اسی کے لیے ماں جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، اور جو بھی زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، یعنی کہ وہ اصل میں بادشاہ ہے. اور یہ یہاں تک بات ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب یہ جو جملہ ہے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی، من ذا الذی کون ہے وہ جو، الذی یشفع وہ جو شفاعت کر سکتا ہے یا سفارش کر سکتا ہے، اندہ اس کی جناب میں، الا سوائے، باذنہ اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ. یعلم ما جو بین ایدہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین درمیان، ایدہم جو ہاتھ آگے کی طرف ہوتے ہیں یعنی کہ جو سامنے ہے، وما جو خلفہم اور جو خلف یعنی کہ جو پیچھے ہے. اب آپ نے اس پچھلے جملے کو اور اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم، یہ بیسیکلی
5واں جملہ ہے، اور یہ 5ویں جملے سے پہلے 4 جملے ہیں اور اس کے بعد 4 جملے ہیں، یعنی کہ وہ 4 جملے آپس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنتا ہے. اور یہ جو جملہ ہے کہ وہ جملہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے نام بتائے، پھر آخر میں اپنے نام بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت میں یہ بتا دیا. قیامت کے دن ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اگر یہ کوئی سوچ میں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہستی جو ہے وہ شفاعت کر دے گی یا اس کی سفارش کر دے گی، تو اس کانسیپٹ کو ہمارے ہاں قرآن پاک میں مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ ہماری یہ جو سوچ ہے کہ شفاعت کا جو قانون ہے، وہ شفاعت کا قانون میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک ڈیفینیشن، جو توحید کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی سفارش یا شفاعت کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ کون ہے، یعنی کہ جواب اسٹارٹ کہاں سے لیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے، لیکن ساتھ کہا کہ الا باذنہ، سوائے اس کے اذن سے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اپنا اذن دے دیتا ہے تو یہ چیز پاسبل اس صورت میں ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اور اس اجازت کے لیے اگلی بات کیا کی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جو اذن اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاسٹ کو بھی جانتے ہیں اور فیوچر کو بھی جانتے ہیں. یعنی کہ اجازت اگر وہ دیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس شخص کو اجازت دیں گے کہ تم جو، یعنی کہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ جو نیک ہستیاں ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہم ایک شخص جو ہے جس کا اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں داخل کرنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی گناہ یا خطائیں اس کے پاس موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک شخص سے ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ آپشن دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہستی جو ہے وہ آپ کی سفارش یا شفاعت جو ہے وہ کر پائیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس صورت میں ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اپنا اذن جو ہے وہ دے دیں گے. اور اس کے بعد یا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا یحیطون بشیء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر ولا اور نہیں یحیطون کہ اور احاطہ کیے ہوئے بشیء کسی چیز پر، من علم ہی اس کا علم، الا بما شاء، یعنی کہ الا بما، اللہ سوائے اللہ بما اس پر جو شاء وہ چاہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں پہ کیا کہا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ وسیع ہے اس کی کرسی جو محیط ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر. اب آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجیے گا. میں آگے آیت کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ آگے ولا اور نہیں یعودہ کہ وہ تھکتا، ولا یعودہ حفظہما ان کی حفاظت سے وہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتے، وہ ہوا اور وہ علی العظیم ہے. اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیچ کا جملہ تھا کہ یعلم بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کس چیز کا، کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی سفارش یا شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ شخص، اس کو اجازت دینی ہے اس ہستی کو اس شخص کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا نہیں دینی. اور اسی طریقے سے سیکنڈ پورشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اب اپنے زمین اور آسمان کی وسعت کے بارے میں بھی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کیونکہ سورہ لقمان میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم زمین اور زمین میں اور جتنے بھی یہ سمندر اور درخت ہیں ان کو تم تمام سمندروں سے سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کے قلم بنا لو تو تم اللہ کی تعریف کو تم ان سے نہیں لکھ پاؤ گے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور وسیع کرسی کے حوالے سے ہمیں ایک میں آپ کو
تو اس کے بارے میں ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیسکلی جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں کہا نا کہ جو متشابہات ہے، تو اصل میں متشابہات کی میں نے ایکسپلینیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تشبیہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور تشبیہ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی جتنی کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہوئے انسان کو اس چیز کے بارے میں سمجھاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ دے کر ایک کرسی، ہمیں معلوم ہے جیسے ہمیں ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ سب تو بھائی کرسی کی جنگ ہے، یعنی کہ کرسی کو ایک حکومت کی نشانی کے طور پر ایک بعض اوقات سمبولک جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اکثر جو ہے وہ کرسی کو مختلف تصویروں میں بھی اسی حکومت کے لیے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ کرسی جو ہے وہ بیسکلی ایک تشبیہ ہے اس حکومت کی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکومت ہے وہ وسیع ہے زمین اور آسمانوں کے اوپر. اب اس کے لیے مختلف آراء مختلف لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ ایک اس میں بعض لوگ، جیسے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو موجود ہوگا اسی کی بخشش ہوگی. تو وہ عرش جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ عرش آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کہ وہ ایک کوئی فزیکل کرسی ہو، اور میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان پہ اس حکومت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیں ایک طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا اس روایت کے اندر کہ یہ جو کرسی یہاں پہ بات کی گئی، اس کرسی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آپ کی انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، وہ رنگ جو ہے وہ لی جائے اور وہ ایک صحرا کے اندر جو ہے وہ کسی کے پاؤں میں جو ہے وہ پھینک دی جائے، یعنی کہ صحرا جو ہے وہ وہاں پہ جہاں تک دیکھتے ہیں تو صحرا ہی نظر آتا ہے. میں آپ کو اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے وہ جو انگوٹھی ہے وہ اس کرسی کے مقابل، یعنی کہ بعض اوقات کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے زمین اور آسمان ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے آخر میں کہا کہ وہ علی العظیم ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون سی رت میں کون سی چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہوگا. تو ہمیں اپنے پہلے رب کو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اس کے بعد اس کائنات میں تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں. ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ خالق جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ خود پکار کر کہتی ہے کہ میں جو ہوں میرا کوئی مخلوق ہے. جیسے ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں، اس لکڑی سے ہم ٹیبل کو بنا لیتے ہیں، تو وہ ٹیبل جو ہے وہ خود پکار کر کہتی ہے کہ مجھ کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، مجھے تخلیق کیا گیا ہے اور میرا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کہ کوئی کارپینٹر ہے. اسی طریقے سے وہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ خود پکار کے کہتی ہے کہ میں جو ہوں مجھے بنایا گیا ہے، اور میں جو ہوں میرا وہ بنانے والا جو ہے وہ کون ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کی اس کی جو وسعت ہے وہ بہت وسیع ہے جو زمین اور آسمانوں پر ہے. اور اس جو تخلیق اس رب نے کر دی ہے ولا یعودہ حفظہما، یعنی کہ اس زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کے اندر، یعنی کہ زمین کے اندر آپ کے اتنی، ہمیں آج سائنس نے یہ بات بتائی کہ آپ سمندر کے جتنے بھی دنیا میں ساحل ہیں ان کے گرد جتنے بھی اس وقت ریت کے ذرات پڑے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ مخلوقات جو ہیں وہ بن چکی ہیں یا وہ جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں. تو ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو رزق دینے والا جو ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نہایت ہی بلند اور برتر ہے. ابھی ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کی حضور سفارش کر سکے مگر اسی کی اجازت سے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اس پر گراں نہیں ہے، اور وہی بلند اور عظیم ہے، بلند و برتر اور عظیم ہے. اس کے ترجمے کے بعد میں آپ کو لفظ بہ لفظ ان کا جو ایک ایک معنی ہے، تاکہ ویسے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، تیزی سے ہم اس پہ گزر جاتے ہیں کہ اللہ لا کا مطلب ہو گیا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا وہ اس کے، یعنی کہ الحی وہ زندہ ہے، حیات سے ہے، القیوم جو سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں آتی، تاخذو اس کو یعنی کہ پکڑتی ہے، سنتن اونگ، ولا اور نہ
نوم کہتے ہیں نیند کو. آپ کی فجر کی جو اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس میں یہ جملہ بھی موجود ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اسی طریقے سے لہو اسی کے لیے ماں جو کچھ بھی فی میں السماواتی آسمانوں میں وما اور جو کچھ بھی فی میں الارض زمین میں من اور کون ہے ذا جو الذی وہ جو یشفع جو سفارش کرے اندہ اس کے حضور اللہ سوائے باذن ہی اس کی اجازت سے. یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بھی بینہ درمیان ایدہم ان کے آگے وما اور جو کچھ بھی خلفہم ان کے پیچھے ولا اور نہیں وا اور لا نہیں یحیطون کوئی وہ احاطہ کر سکے بشیء کسی چیز کا من سے علم ہی اس کے علم میں سے الا مگر بما اس پر جتنا بھی شاء وہ چاہے وسیع گھیر لیا ہے کرسی ہو اس کی کرسی نے سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا اور نہیں یعودہ اس پر بوجھ حفظہما ان دونوں کی حفاظت کا وہ ہوا اور وہی ہے العلی و بلند اور عظیم بہت عظیم ہے. اس کے میں کچھ آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے آپ کو دینا چاہوں گا کہ قرآن کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے ایک عظیم آیت ہے. اسی طریقے سے ہمیں شیطان سے حفاظت کے لیے نسائی میں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی. اور اسی طریقے سے ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جو شخص صبح کے ٹائم جو ہے اگر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اگر رات کے ٹائم پر بھی آیت کرسی پڑھ لے تو سارا دن جو ہے وہ اس کو شیطان جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اس کا اگر میں تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی حضرت ابو ہریرہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مال غنیمت کے اوپر جو ہے وہ نگران بنایا تھا اور وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے. تو شیطان جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور شیطان چوری کرنے کے لیے وہاں پر کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. دوسری دفعہ بھی وہ کوشش کرتا ہے, پھر وہ پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تیسری دفعہ جب وہ آتا ہے شیطان تو پھر جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اس شخص کو, اور وہ شخص جو ہے اب تیسری دفعہ وہ کیا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان سے مروی ہے کہ شیطان نے ان کو کیا کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھے گا اس کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا صبح تک اور شیطان قریب نہیں آئے گا. یعنی کہ اس نے یہ شیطان نے یہ بات جو ہے وہ ابو ہریرہ کو بتائی, اور یہ بات جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے بتائی تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے. یعنی کہ وہ واقعی شیطان تھا اور وہ ایک جھوٹا ہے, لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کے قریب جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس کے اگر ہم فوائد اور برکات دیکھتے ہیں تو شیطان اور جنات سے حفاظت ہے, دل کو سکون اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ہر نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کی ضمانت ملتی ہے, اور رات کو پڑھنے سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے, بیماری خوف اور وسوسوں کے وقت پڑھنے سے اطمینان ملتا ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں, سونے سے پہلے پڑھ کر گھر والوں پر دم کریں, بچوں کی حفاظت کے لیے پڑھ کر دم کریں, گھروں میں برکت اور سکون کے لیے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. تو میں آخر میں اس کے روحانی پیغام کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے اپنی زندگی کو اس نورانی آیت سے روشن کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں. آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا زندہ اعلان ہے. جب ایک مومن اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کی قدرت, حفاظت اور قرب کو محسوس کرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی خوف, کوئی مشکل ایسی نہیں جو اس رب کے قبضے سے باہر ہو جس نے آسمان و زمین کو اپنی کرسی میں سمیٹ رکھا ہو. یہاں پہ آپ لوگ اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی جی السلام علیکم, میں جی رفت وعلیکم. بول رہی ہوں. جی بس یہی ہے کہ لوگوں کی برائیوں کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور اللہ کو پہچاننے کے بارے میں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ATM سے نکلی تو گن پوائنٹ پہ میرا موبائل بھی چھین کے لے گیا اور 25,000 کیش بھی لے گیا. اب مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے آزمایا ہے
یا اس جو لے جانے والا ہے اس کو آزمایا ہے، لیکن میں نے پھر بھی دعا کی کہ میں کہ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ بھی ہے انہ بکل شیء علیم، تو وہ خوب جانتا جو کچھ ہو رہا ہے زمین اور آسمان میں. تو شاید مجھے آزمایا ہے، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. تو میں نے کہا میں تیری رضا پہ خوش ہوں، جو لے گیا ہے اس کو تو خوب جانتا ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے تو میں شکر گزار ہوں. لیکن یہ ہے کہ برائیاں تو ہیں. اب جو بندہ لے گیا ہے اس کو کوئی ضمیر نہیں اس کو ملامت کرے گا کہ میں کس طرح چھین کے لے گیا ہوں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. میں بھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یہ میرے سے آگے والی گاڑی میں فیملی ایک بیٹھی ہوئی تھی، ان کا شیشہ اوپن تھا. تو دو لڑکے جو ہیں پہلے بائک پر آئے، انہوں نے بائک جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ شفٹ کی ہے، اور اس کے بعد ایک لڑکے نے واک کرتے ہوئے سامنے ڈیش بورڈ پہ ان کا پرس پڑا ہوا تھا، وہ پرس لے کے بھاگ گیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی لوگوں کو ہدایت دیں، اور اصل وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آزمائش کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ نے تو رزق جو دینا ہے وہ تو انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو اپنے لیے حلال اور حرام کا خود فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور آپ میں سے کوئی بات سرفراز بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شیئر کرنا تھا شفاعت کے حوالے سے، تو وہ پلیز شیئر کر لیں. سرفراز بھی میرے خیال میں اویلیبل نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں. تو اینی وے ہم جو ہے یہاں پہ اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں. آج تھوڑا سا ٹائم کیونکہ ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، تو شفاعت کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ہمارے معاشرے میں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ خاص طور پہ ایک بات اس میں کہ ہمارے ہاں ایون جو یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو شفاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شفاعت اس شخص کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ان کے آگے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیب کا علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اس غیب کے علم میں سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ علم جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے بارے میں بتا دیتے تھے وہ ہم کو بتاتے تھے، اور جو نہیں بتاتے تھے وہ ان کو نہیں بتا سکتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمارے اپنے ایمان کے ان تقاضوں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. اور قیامت کے دن ہمارے حضور پاک کی ایک شفاعت جو ہوگی کہ قیامت کا جو حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، وہ حساب کتاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع کریں گے. یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت اور مقام دیں گے کہ تمام پیغمبر جو ہیں جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے گی، حضرت آدم ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ شجر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے میرے سے تو ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. تو خیر حج پیغمبر جو ہیں ان کے پاس کوئی عذر ہوگا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے. تو یہ سب سے بڑی امت کے لیے شفاعت ہوگی ان کی. اور اس کے بعد آپ کو قانون جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں. تو ہمیں اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں شیئرنگ کر لیتا ہوں اپنے پریزنٹر کی. آپ اتنے کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں، شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں پلیز. جی بیٹے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی میں نے پڑھا تھا کہ یہ صاف بتائے گئے تھے یہ آیت الکرسی کے، تو وہ بڑی اچھی پڑھی لکھی ہیں. وہ انہوں نے بتایا کہ اس میں 26 اوصاف ہیں، 26 اوصاف ہیں آیت الکرسی کی. تو میرا جو میں نے پڑھا اس چیز سے پڑھ کے ٹرانسلیٹ پڑھتی ہوں اور ساتھ میں پھر کوئی تفسیر بھی دیکھ لیتی ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ 26 اوصاف ایک صفت میں بھی لاکھوں کروڑوں اوصاف ہیں ان کے. ہم کون سے وصف کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا وصف نہیں ہے؟ اللہ پاک کو بہت پسند تھی آیت کرسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا سب سے بڑی کون سی آیت ہے، تو ان سے فرمایا گیا تھا ان کے کسی صحابی نے کہ آیت کرسی. وہ بہت خوش ہوئے تھے اور فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا. تو آیت کرسی کی ایک صفت یہ بھی ہے جو میں نے دیکھی ہے، یہ بڑی آپ کی بات میں وہی دہرا رہی ہوں کہ یہ پڑھ کے تو انسان اتنا پرسکون ہو جاتا ہے، اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ وہ آرام سے آخری جو میرا پڑھائی ہے نا، جو میں رات کو پڑھ کے سوتی ہوں، ان میں آیت الکرسی چاروں طرف میں چاروں نکڑوں میں کونوں میں پھونک مارتی ہوں، اوپر بھی پھونک مارتی ہوں،
اور سب पूरे पाकिस्तान की खैर मांगती हूँ। तो फिर मैं पढ़ के तो फिर मुझे पुरस्कून नींद आती है। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सुकून है, और जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे और इसकी तमाम हिकमत के साथ पढ़ेंगे तो कैफियत ही डिफरेंट होगी। तो ऑलरेडी हम इसको अपने अगले सेशन को, हमारा जो रह गया था, सिस्टर अजरा आप प्लीज शुरू से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू कीजिएगा। जी माइक ओपन आऊज़ करें। बिल्लाहि मिनश जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, लियब्लुवन्नकुमुल्लाहु अलबत्ता जरूर आजमाएगा अल्लाह तुम्हें, बिशैइन किसी चीज से या साथ एक चीज से, मिनस्सय्यिदी शिकार से, तनालुहु पालेंगे इसे, ऐदीकुम तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम और तुम्हारे नेज़े, लियअलमल्लाहु ताकि जान ले अल्लाह, मैं युखाफुहु कौन डरता है इससे, बिलगैबि गायबाना तौर पर, फमन इग़तदा तो जो कोई ज्यादती करे, बगद ज़ालिका बाद इसकी, फलहु तो इसके लिए अजाब है अलीम दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तक़तुलु स्वैदा ना तुम मारो शिकार को, व अंतुम जबकि तुम हुरुमा एहराम में हो, वमन और जो कोई क़तलहु इसे मारे, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन जानबूझकर, फजज़ाउन तो बदला देना है, मसलो इस जैसा, माँ इसको जो कतला इसे मारे, मिनन नाम चौपायों में से, यहकुमु फैसला करेंगी भी इसका, ज़वा अदलिन मिनकुम दो अदल वाले, मिनकुम तुम में से, हदियन बतौर कुर्बानी की, बालिअल काबती पहुंचाने वाले काबे तक, और कुफारतुन या कुफारा तवामु खाना खिलाना, मिस्कीना चंद मिस्कीनों को, और गदलु ज़ालिका या इसके बराबर, सियामुन रोजे रखना है, लियज़ूक़ू ताकि वो चखे, वबाल अमरी ही अपनी की सजा या अपने काम का सजा, अफ़ल्लाहु दरगुजर करता है अल्लाह, अम्मा इससे जो सलफा गुजर चुके, वमन और जो कोई गादा लौटे, फयंतक़िमुल्लाहु तो इंतकाम लेगा अल्लाह, मिन्हु इससे, वल्लाहु और अल्लाह, अजीजुन बहुत जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। उहिल्ला माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, ये जो मिनन नामी आपने बताया था, तो इसको हम मवेशी आपने इसके मायने बताए, तो इसके लिए मैंने कुछ बताया था, आपको याद है मैंने क्या बताया था? ये कैसे हम याद रखेंगे? सर मैंने उहिल्ला से मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, मैंने बताया था मिनन नाम, सूरह इनाम इसके बाद शुरू हो रही है, और सूरह इनाम जो है उसके इनाम के मानी होते हैं मवेशी, तो ये वहीं अच्छा से जी। ये वर्ड मिनन नाम ही जो है ये लिया गया है। और दूसरा आपने एक वर्ड बीच में पढ़ा था कफ़ारतुन, तो कफ़ारतुन का जो मायनी है वो कफ़ारा ही है, वो ही पढ़ना चाहेगा। तो खैर ओवरऑल आपने आज माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, कीप इट अप। तो आगे नहीर बाजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे से सबक पढ़ लें। जी आपका माइक बंद है, माइक अपना ओपन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी साथ कि हमें ज़रा ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा रैंडम पढ़ते हुए नहीं पता चलता इंसान को, तो वो ज़रा गलत पड़ जाता है। तो बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ना सबको ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बस बात बाजी इसमें एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन से भी कर रहे होते हैं, कुछ नज़र का भी बाज़ वक़्त इशू आ जाता है, और जी उसकी वजह से भी आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी इन गलतियों को माफ़ करें। मैं बीच में आमीन। इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि हमारा ये कोर्स जो है वो नहीं, फिर वो बड़ी गलती इंटरप्ट करने से तो वो वो इंटरप्ट कर भूल भी देता है, जाता है तो सबक एहतियात और करें ज़्यादा बेहतर मसला है। बन जाता है। बाकी है कि जी हम, आपको पता है कि हमारा ये भी तजवीद का कोर्स जो है वो अलग है, उसमें आप ये पढ़ना, नाज़रा कुरान, ये सारी चीज़ें से हट कर हमारा जो मेन मकसद है वो नहीं बीच में रुकना चाहिए। जी पढ़िएगा प्लीज़। जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला हलाल किए गए लकुम तुम्हारे लिए, सैदुल बहरी जानवर खुशकी के, वतामुहु और उनका खाना, अ, अ, मतान लकुम जायज़ है तुम्हारे लिए, वलिस सय्यारती और मुसाफिरों के लिए, बहुरिमा और हराम किया मतान गया को क्या बताया आपने? मतान जी का मतलब क्या बताया? मतान, अ, मतान उसका ठिकाना क्या, मता फायदा, यानी कि माल फायदा, मता होता है ना, हाँ जी, जी, उसका फायदा है फायदा तुम। फायदा, जी जी बिल्कुल। मतान फायदा लकुम तुम्हारे लिए, बलिस तैयारती और मुसाफिरों के लिए, वह हुर्रिमा और हराम किया गया अलैकुम तुम पर, सईदुल बर्री शिकार शिकार खुशकी का, माँ जो अलैकुम जी तुम्हारे लिए, सईदुल शिकार बर्री खुशकी का, माँ जो तुम ये इसका क्या आएगा यहाँ तर्जुमा, माँ तुम
جی اس کا یہ تو ہے تم ہو تم ہو جبکہ حرما احرام کی حالت احرام میں. جی احرام کی حالت میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے الذی جو الیہ اسی کی طرف تو شارون تم جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام حرمت والا گھر قیامن تاکہ قیام کریں للناسی لوگوں کے لیے والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ والہدیہ اور قربانی والقلائد اور پٹے والے جانور. ذالکا یہ لتعلم تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمینوں میں. وان اللہ اور بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز پہ کو جاننے والا ہے. بکلی ساتھ ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے. علم جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے. مَعَ الرسول نہیں ہے اوپر رسول کے وَإِلَّا الْبَلَاغُ مگر پہنچا دینا. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما جو تبدون تم چھپاتے ہو وما تکتمون اور جو تم ظاہر کرتے ہو. قل کہہ دیجئے لا نہیں یستوی الخبیث برابر خبیث چیزوں کے یا نجس چیزوں کے والطیب پاکیزہ کے. ولو اور اگرچہ عجبہ کا بھلی لگتی ہو تمہیں کثرت الخبیث کثرت خبیث نجس چیزوں کی. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے اہل الباب لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہے. اہل الباب کس کو کہا جاتا ہے؟ عقل والوں کو. عقل والوں کا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی سسٹر نسرین آپ شروع سے پڑھ لیں. اور آپ میں سے کسی ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا جو بھی اپنا ہینڈ ریز کر لیں. ایک جو شروع کروں. جی پڑھیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لیبلونکم ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ بشین کسی اس شے سے من السیدی شکار میں تنالوہ جو پالیں جسے ایدیکم تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے. لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے. فمن اعتدی پس جو حد سے بڑھے بعد ذالک اس کے بعد فلاح تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لا تقتلوا نہ تم مارو سیدہ شکار کو وانتم جبکہ ہو تم حرم احرام میں. ومن اور جو قاتلہ مارے گا منکم تم میں سے مارے گا اسے منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاء تو بدلہ ہے اس کا مثلو اس جیسا ما جو قتلہ مارا ہے من النعام چوپایوں میں سے. یحکمو اور اس کا فیصلہ کریں گے فیصلہ کریں گے بھی اس کا ذوا عدل دو عدل والے منکم تم میں سے ہدیم بالغ الکعبۃ یہ ہدیہ یا یہ نیاز کعبہ کو پہنچے گی. او کفارتن یا کفارہ ہے طعام کھانا کھلانا مساکینہ مسکینوں کو. او عدلو یا اس جیسا یا او عدلو یا اس یا ذالکا او عدلو یا اس کے برابر ذالکا سیامن روزے رکھنا ہے لیذوق کا تاکہ تم وہ چکھے وبالا سزا امری ہی اپنے کیے کی. اف اللہ معاف کر دیا اللہ نے اما اس کو جو سلفا جو پہلے ہو چکا. ومن اور اگر آدھا پھر کرے دوبارہ کرے فینتقم اللہ تو انتقام لے گا اللہ منہ اس سے. واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے ذو انتقام انتقام لینے میں. احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحری شکار سمندر کا. وطعامہ اور کھانا اس کا لکم فائدہ وطعامہ اور کھانا متان فائدہ مند ہے لکم تمہارے لیے ولی سیاراتی اور مسافروں کے لیے. وحرما اور حرام کر دیا گیا ہے علیکم تمہارے لیے صید البری خشکی کا شکار ماں جب تم ہو تم حرما احرام میں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے اللہ زی وہ جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب کو اکٹھا کیا یا جمع کیا جائے گا. جعل اللہ
जाल अल्लाह बनाया है अल्लाह ने काबतल बैता हराम काबा को हुर्मत वाला घर क़ियामल लिन्नासी रहने के लिए क़याम करने के लिए लोगों के वशहरल हरामा और हुर्मत वाले महीने वल हदिया और कुर्बानी के जानवर वल कलाइदा और पटे वाले जानवर ज़ालिका ये इसलिए है लितालमू ताकि तुम जान लो अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह यअलमु जानता है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है व माँ फिल अर्दी और जो कुछ ज़मीनों में है व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को अलीमुन जानने वाला है इलामु जान लो अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब बहुत सख्त है सज़ा देने में व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है माँ नहीं अल रसूली रसूल पर इल्लल बलाग सिर्फ पहुंचा देना है वल्लाहु और अल्लाह यालमु जानता है माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो वला और जो तक्तुमूना तुम छुपाते हो वमा आगे वमा तक तुम ममा तक्तुमून और जो तुम छुपाते हो कुल कह दीजिए ए पैगंबर कह दीजिए ला नहीं यस्तविल खबीस यस्तवी नहीं है बराबर अल खबीसु नापाक व तय्यबु पाकीज़ा के वलो और अगरचा आ जबा का भले लगे कसरतु ये कहा है ना, आज का तुमको भली लगे, तुमको भली लगे आ जबा का तुमको भली लगे कसरतुल खबीसा उनकी नापाक चीज़ों की ज्यादती फत्तकुल्लाह तो बस डरो अल्लाह से या उलिल अलबाब ए अक्ल वालो लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा सको। माशाल्लाह। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, 11:07 हो गए, तो आप लोग मेरे ख्याल में अगला सेगमेंट फिर हम आज स्किप कर देते हैं। क्या राय है आप लोगों की? जी सर ठीक है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि शुरू में अभी सरफराज भाई नहीं थे, तो सिस्टर अजरा जो है वो मौजूद हैं। उन्होंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप थोड़ा सा दोबारा से उस पॉइंट को जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इनका मैं सवाल आपको याद करा देता हूँ कि बेसिकली इनका एक पॉइंट ये था कि हमने तलाक के मसले को डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने तलाक का जो तरीक़ेकार था वो आपको एक्सप्लेन किया था कि तलाक़ मरतान जो है उसके मायने क्या हैं, और इसमें हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो 3 तलाक जो एक साथ दी जाती है, लोग समझते हैं कि 3 तलाक देंगे तो ही तलाक होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसा नहीं है। आप एक तलाक देते हैं और आपका 3 हैज़ का टाइम गुजर जाता है तो तलाक वाक़या हो जाती है, उसके बाद आपकी तलाक होगी। तो उसके बाद सिस्टर ने एक सवाल ये किया था कि हमारे यहाँ जो लोग जब ये 3 तलाक वाला ऑप्शन इकट्ठे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद औरत जो है उसके साथ उसको अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में एक तरीका लिखा है कि जी वो दूसरे मर्द के साथ शादी करे, और उसके बाद जो है वो उसको इस जुल्म से क्यों गुजरना पड़ रहा है। तो सवाल ये था कि तलाक तो मर्द के हाथ में, औरत के हाथ में नहीं है, तो सज़ा जो है वो औरत को क्यों दी जा रही है। तो मैं इस बात को उस वक्त भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको मैंने जो बात वहाँ पे बताने की कोशिश की थी वो ये बात थी कि पहली बात तो ये है कि हमने तलाक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ये 3 तलाक का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है। ये 3 अल्लाह ताला ने लाइफ लाइन्स दिए हैं। ये 3 लाइफ लाइन्स किसको दी हैं? ये मर्द को दी हैं। वो 3 लाइफ लाइन्स अपनी पूरी जो इज़दवाजी ज़िंदगी में एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है। जब वो 3 लाइफ लाइन्स भी इस्तेमाल कर लेता है, तो अब अल्लाह ताला उस शख्स को एक फ़र्ज़ करें कि वो औरत, माइक प्लीज़ बंद कीजिएगा जी। तो ये तीनों जो लाइफ लाइन्स हैं, जब वो मर्द इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद एक औरत जो है वो आज़ाद है, वो कहीं पर भी जाके शादी करती है। क्योंकि माशरे में ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने हमारा जो माशरा है उसमें कोई औरत जो है उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो जब शादी कर लेती है, अगर बगैर किसी प्लानिंग के उस शख्स के साथ भी उस औरत का निकाह नहीं होता और अब वो औरत फिर आज़ाद हो जाती है, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी दूसरे शख्स से शादी करे। तो उस शख्स के साथ अल्लाह ताला ने फिर इजाज़त दी है कि अब अगर उसका पहले वाला शौहर जिसने उसको 3 तलाक़ें दे दी थी, वो उसके साथ जो है वो शादी कर सकती है। तो एक पॉइंट तो ये है कि इसमें अगर आप गौर करेंगे तो बेसिकली ये जो पनिशमेंट है ये उस मर्द को दी जा रही है, क्योंकि मर्द जो है उसके लिए एक अब उसकी औरत जो है वो एक दूसरे मर्द के पास वक्त गुजार कर आई है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक मैटर जो है वो अब चेंज हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ हमें मालूम है कि हमारे माशरे में कि मर्द के लिए औरत जो है वो एक इज़्ज़त और उसके साथ जो लिबास का एक ताल्लुक होता है, तो ये एक मर्द के लिए एक बहुत बड़ी एक किस्म की पनिशमेंट हुई। और दूसरी बात यह है कि औरत जो है वो तो इसके हाथ में ही नहीं है, उसने इस मामले में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो अब गई किसी और के साथ, टाइम वहाँ पर भी अगर नहीं गुजार सकी, लेकिन इतने अरसे में इन दोनों को अपनी गलती का कोई एहसास हो गया, तो ये वापस अपने शौहर के पास आ गई।
उस वक्त मैंने आपको ये बात भी एक्सप्लेन कर दी थी कि जहाँ पर भी हमारे यहाँ ये जो हलाले का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें एक प्री प्लान जो है ये पूरा का पूरा इवेंट जो है इसको प्लानिंग करके एक शख्स ने जो है अगर 3 तलाकें दे दी और उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि अब तुम किसी और शख्स के साथ शादी करो, और उसके बाद जो है वो तमाम वो एक रात कम अज़ कम गुजार के आप वो शख्स जो है वो वापस उसके साथ शादी कर लेगा। तो इसको हुजूर पाक ने जो शख्स ये सर्विसेज दे रहा है उसको स्क्राई का सांड कहा है, और अल्लाह ताला ने इस मामले को सख्त बेसिकली अगर हुजूर पाक से हमें जो उनकी तालीमात से पता चलता है कि ये अमल जो है ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है। ये जो ऑप्शन अल्लाह ताला ने दी है वो ऑप्शन तो एक रूटीन मैटर में कि एक ज़िंदगी में आम तौर पे यानी कि कोई चीज़ इसमें प्लानिंग वाली अगर होगी तो वो अमल जो है वो नाजायज़ हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं इस मामले को समझा पाया हूँ, तो फिर भी अगर कुछ बात जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि औरत तो आज़ाद है, वो तो अगर नहीं भी करना चाहती है तो वो आगे जा सकती है। ये उस पे जी डिपेंड है कि अगर वो लेट से अब दूसरी मर्द के साथ उनकी जिंदगी नागवार हो और वो अपनी दोबारा अपने मर्द के पास वापस आना चाहते हैं तो वो इस कंडीशन में आ सकती है। और ऑलरेडी जो बिल्कुल आजकल हलाला का कॉन्सेप्ट है वो तो आपने एक्सप्लेन किया। अभी मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि औरत तो आज़ाद है अपने डिसीजन में, अगर वो जी हाँ, नहीं आना चाहती तो वो नहीं नहीं आएगी। आएगी, नहीं आएगी जी हाँ। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। मजबूर नहीं ऑलराइट, किया जा सकता औरत को। मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरे हमें अपने जितना भी हम ज़्यादा कोशिश करें, हमें लोगों को ये तालीम देनी चाहिए कि तलाक, पहली बात है कि 3 तलाक जो है वो देनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने तलाक देनी भी है तो वो 1 तलाक दे के अपने आप को अलहदा कर लें, ताकि ज़िंदगी में अगर कुछ अरसे बाद उसको एहसास होता है कि मैंने गलत काम किया है। तो हमारे यहाँ जी लोगों ने इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए, कोई तलाक रजई है, मुख्तलिफ किस्म के इसके फ़िक़ही टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि एक सिंपल जो कुरान ने तरीके बताए हैं लोगों को वो समझाया जाए कि ये तलाक है, ये इसके ऑप्शन तरीके हैं। बाकी लोगों ने तो इसकी ऑप्शंस दी हैं कि जी इस तरह से दोगे तो ऐसे होगा, इस तरह से दोगे तो ऐसे होगा, और मुख्तलिफ सिनेरियोज़ जो हैं वो उसके लिए किस्में बना दी गई हैं। और हमारे यहाँ आप लोगों को इवन फ़िल्मों ड्रामों में भी 3 तलाक होगी तो तलाक होगी, वरना होती नहीं है। तो ये चीज़ हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है। ये अगर 3 मर्तबा तलाक 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 कह दिया गया है तो इसका मतलब जी। है एक ही वक्त में अगर 3 मर्तबा कह दिया तो वो एक ही तलाक काउंट होगी, यही जी, मतलब आपकी है। बात सही है, लेकिन इसमें फ़िक़ही आरा जो हैं वो डिफरेंट हैं। अहले हदीस के नज़दीक वो 1 काउंट होती है, लेकिन इसमें अहनाफ जो हैं वो उनकी राय डिफरेंट है, वो उसको 3 ही कंसीडर करते हैं। उसकी वजह ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का एक फ़ैसला है, वो उसके बेस पर, लेकिन हज़रत उमर ने जो वो फ़ैसला दिया था, वो एज़ ए फ़रमारवाए वक़्त के तौर पे या हुक्मरान के तौर पे दिया था कि माशरे में लोग जो थे, वो इस ऑप्शन को मतलब वो लोगों को तलाक देते थे, और तलाक देने के बाद 3 तलाकें इकट्ठी देके वो कहते थे हमने तो गुस्से में तलाक दी है। औरतों को अज़ियत देना उनके पीछे उनका मकसद होता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक़्त फिर कहा कि अब जो है मैं ये 3 तलाक जो है मैं वाक़ई कर दूँगा। यानी कि जो शख़्स 3 तलाक देगा तो वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने गुस्से में तलाक दी है, या मैंने इसको जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि हुज़ूर पाक के दौर में ये आप सही कह रही हैं कि वो एक ही तलाक कंसीडर होती थी। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें फुक़हा में इख्तिलाफ़ है। तो एनीवे जो माशरे में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें लोगों को पहले तो यही तालीम देनी चाहिए कि भई 3 तलाक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर यहाँ पे इस मसले के साथ ये भी मेंशन किया है कि अगर एक बंदा अज़म करे तो उस कंडीशन में फिर लाइक 3 तलाक हो जाती है। बिल्कुल, मैंने लास्ट क्लास में इस बात को हाँ एक्सप्लेन भी जी। किया था कि अज़म तलाक देने से पहले पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने जहाँ पे वो जो कसम का इला का जो कानून था, वो आया था। तो वो अज़म होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने अज़म कर ही लिया है कि जो औरतों के साथ नहीं रहना या नहीं करना, तो फिर अज़म होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट जी। ठीक है जी, हम इस अज़म जी अज़म प्लीज़। से मुराद इरादा होना है ना। इरादा, जी हाँ, अज़म से मुराद इरादा है। यानी कि हमारे यहाँ तो लोग गुस्से में, यानी कि बाज़ औक़ात औरत हम्म, घरों में अब आम बैठी हुई है, कोई अज़म नहीं है, कुछ नहीं है, बस गुस्सा आया मर्द को और उसने 3 तलाक के अल्फ़ाज़ बोल दिया, और उसके बाद पूरा घर का निज़ाम जो है वो तब्दील हो गया। जी तो शुक्रिया। हमें अपने मर्दों को, औलादों को और बेटों को ख़ास तौर पे ये तालीम और तरबियत जो है वो देनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि ज़िंदगी में अगर ऐसा मोड़ आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है और कैसे उसको मैनेज करना है। ऑलराइट जी, हमारा जी टाइम तो बिल्कुल। ऊपर हो रहा है, हम क्लास को हाँ, क्लोज़ करते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत अल्लाह शुक्रिया। पाक नेक्स्ट क्लास में हिदायत दे। मुलाकात। अल्लाह बहुत हाफिज़ बेटे। अल्लाह 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 हाफ़िज़। अल्लाह खुश हाफिज। रखे। अल्लाह हाफ़िज़।